السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمیرہ سرفراز کے قلم سے تحریر کردہ ناول سن درد پیا کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہو گئی تھی، مگر وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم بے حس بنی ایک ہی زاویے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر شامل کیا کر رہے تھے انہیں خبر نہیں تھی۔ اس بیچ کسی نے بھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ ہانیہ کہاں ہے۔ رات کے 9 بجے سیرت کے فون پر ہونے والی بیل نے ان تینوں کو چونکایا تھا۔ مسلسل بجتی بیل نے سیرت کو اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فون اس کی سہیلی اور ہانیہ کی کلاس ٹیچر بشرا کا تھا۔ سیرت، ہانیہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آج وہ اسکول کیوں نہیں آئی؟ آج اس کا میتھس کا فائنل پیپر تھا۔ سیرت کے مدھم سے ہیلو کے جواب میں بشرا فکر مندی سے بولی۔ ہانیہ؟ سیرت کو لمحہ لگا تھا حواسوں میں لوٹنے میں۔ ہاں، میں تو سوچ رہی تھی کہ تم ہمیشہ کی طرح خود کال کر کے بتا دو گی۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ بشرا اپنی دھن میں بولتے رہی اور ادھر سیرت کے جسم سے لہو نچڑنے لگا۔ مما، ہانیہ کہاں ہے؟ فون پٹک کر وہ گلناز کی طرف پلٹی۔ اس کی آنکھوں کی وحشت گلناز کو ٹھٹکا گئی۔ ہانیہ؟ وہ دونوں اسے آوازیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگیں۔ شامل ٹی وی لاؤنج میں نیم دراز اونگ رہے تھے۔ ان دونوں کی چیخوں پکار پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ شامل، ہانیہ کہاں ہے؟ گلناز نے ان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ خود بے خبر تھے۔ ہانیہ کو آوازیں دیتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے۔ سیرت سارا گھر چھان آئی تھی مگر ہانیہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شامل محلے بھر میں پوچھ گچھ کرتے رہے مگر ہانیہ کہیں نہیں تھی۔ بشرا نے کیا کہا سیرت؟ گلناز نے خیال آنے پر پوچھا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہانیہ آج اسکول نہیں آئی، مگر میں خود اسے صبح اسکول چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا تھا اسے اسکول کے اندر جاتے ہوئے؟ گلناز نے شک سے انہیں دیکھا۔ اندر تو نہیں، مگر سارے بچے جا رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی، بس پھر میں پلٹ گیا تھا وہاں سے۔ ان کے دماغ کی شریانیں کھول اٹھی تھی۔ دوپہر کو وہ اسکول سے واپس آئی تھی؟ انہوں نے پھر شامل کو گھورا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ واقعی صبح کے واقعے کے بعد انہیں ایک پل کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہانیہ گھر لوٹی ہی نہیں تھی۔ ان کی خاموشی گلناز کو شدید طیش دلا گئی۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ دن بھر سے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنی بیٹی کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے، گلناز چینخ کر بولی تھی۔ بولٹا گلناز پر بگڑنے لگی۔ گلناز کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ میں اپنی بیٹی کی حفاظت کر رہی تھی، آپ اپنی بیٹی کی کر لیتے۔ شامل کو یہ وار کڑا گزرا تو بنا جواب دیے باہر نکل گئے۔ دور اور قریب ہر جگہ معلومات کروا لی تھی، ہر ممکنہ جگہ فون ملا لیا مگر ہانیہ کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ صبح شامل پولیس میں رپورٹ کروائے تھے اور کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ وہ 8 سال کی بچی اکیلی کتنا دور جا سکتی تھی؟ سیرت اپنا غم بھولے ہانیہ کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ زہرا کا فون آیا تو گلناز نے انہیں بھی ہانیہ کی گمشدگی کا بتا دیا۔ دوسرے دن شام تک زہرا اور خالد صاحب بھی کراچی پہنچ گئے تھے۔ خالد صاحب نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے خبر میڈیا پر چلوا دی تھی۔ اس طرح روتے دھوتے دوسرا دن بھی تمام ہو گیا تھا۔ شامل سب کچھ بھلائے اس وقت صرف ایک باپ بن گئے تھے۔ عائشہ کو بھی خبر ہو گئی تھی۔ اسی دن کے لیے کہتی تھی کہ میری بیٹی مجھے سونپ دو، مگر اس ظالم شخص نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ زہرا کبھی اسے چپ کرواتی، کبھی گلناز اور سیرت کو تسلی دیتی۔ ان کا اپنا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ تیسرے دن کا سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ شامل خان کے گھر کی دہلیز پوری طرح دھڑدھڑانے لگی۔ باہر ایک چرواہا 2 پولیس اہلکاروں کے ہمراہ کھڑا تھا۔ شامل خان، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ خیریت ہے انسپکٹر صاحب؟ خالد صاحب مسجد سے لوٹے تھے۔ محلے کی کچرا کنڈی سے ایک 2 دن پرانی لاش ملی ہے جو ایک بچی کی ہے، آپ شناخت کر لیں، کہیں آپ کی بیٹی؟ نہیں، ایسا مت کہیں۔ شامل کے لیے تصور بھی محال تھا۔ وہ ننگے پیر اہلکاروں کے ہمراہ چل دیے۔ عجیب بات ہے کہ برے وقت کی آہٹیں انسان کو لرزا دیتی ہیں، مگر جب وہ وقت آن پہنچتا ہے تو انسان کے دامن میں صرف بے یقینی رہ جاتی ہے۔ شامل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 2 دن سے جو بات سوچنا بھی ان کے لیے محال تھا وہ آج بھیانک حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ ان کے معصوم پھول کی کسی نے خوشبو سونگھی تھی، پھر مسل دیا تھا اور اب وہ مسلا ہوا پھول مرجھا چکا تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ٹی وی پر بار بار یہی خبر چلائی جا رہی تھی۔ میڈیا کے نمائندوں نے گھر کا رستہ دیکھ لیا تھا۔ اپنی واحد جمع پونجی کو اپنے ہاتھوں منو مٹی تلے دفن کرتے ہوئے بھی شامل خان کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں ٹپکا تھا۔ ان کی عمر بھر کے کرتوت ان کی نگاہوں کے سامنے کسی فلم کی طرح بار بار ریوائنڈ ہو رہے تھے۔ کئی التجائیں کانوں میں گونجی تھی، کتنے آنسو تھے جو فریاد بن کر ان کے قدموں میں بکھر گئے تھے۔ ان کی ہانیہ بھی ایسے ہی تڑپی ہوگی، روئی ہوگی، ان جیسے ہی کسی شیطان کی منتیں کی ہوں گی اس معصوم نے، اور اس نے بھی رحم نہیں کھایا ہوگا جیسے انہوں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اپنی بیٹی کی انسنی چیخیں انہیں دیوانہ کر رہی تھیں۔ ایک کرب کی عالم میں انہوں نے اپنی آنکھیں بھینچی تو 2 گرم آنسو ان کا چہرہ بھگو گئے۔ سامنے ہی عائشہ بیٹھی واویلا کر رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے تو اس بدذات شخص کو بددعائیں دی تھیں، اس کے کرموں کی سزا تو اسے دیتا، میری معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
شامل بھرے مجمع میں خود کو برہنہ ہوتا دیکھ رہے تھے، مگر ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک کونے میں بلک بلک کر بے حال ہوتی سیرت بیٹھی تھی، جسے مفت کا مال سمجھ کر وہ بھی اپنا حصہ بٹور لینا چاہتے تھے۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ کو تو مر کر بھی چین نہ ملا ہوگا جب وہ اپنی معصوم بیٹی کو یوں اپنی عزت کی حفاظت میں بے حال ہوتے دیکھتا ہوگا۔ وہ نہیں جانتے تھے کیوں، مگر آج انہیں سیرت اور ہانیہ کے چہرے غلط ملت ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ محلے کی کتنی عورتیں سرگوشی میں باتیں کر رہی تھیں اور شامل کو لگ رہا تھا کہ ہر طرف انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اپنی ذات کا وہ پہلو جسے وہ کمال ہوشیاری سے آج تک چھپاتے آئے تھے، وہ آج ان کی بیٹی نے اپنی جان دے کر ساری دنیا پر عیاں کر دیا تھا۔ یہ باتیں ایسی نہیں تھیں جو نظر انداز کر دی جاتیں۔ زہرا خاتون پورے گھر میں یہ چہمگوئیاں سنتی پھر رہی تھی۔ ان کے اکلوتے چہیتے بھائی کی رنگین مزاجی کے کئی قصے تھے جو مختلف زبانیں اپنے اپنے پیرائے میں بیان کر رہی تھیں۔ ان پر ایک بھیانک انکشاف ہوا تھا جو بیک وقت تکلیف دہ اور مر جانے کی حد تک شرمندہ کر دینے والا تھا۔ خالد صاحب نے موقع پاتے ہی ان سے اس حوالے سے استفسار کیا تھا۔ باخدا میں بھی آپ جتنی ہی بے خبر ہوں۔ وہ رونے لگی تھی۔ سیرت کے پیروں پر بندھی پٹی اور چہرے پر زخم کے نشان ایک الگ انکہی داستان سنا رہے تھے۔ جنازے والے گھر میں وہ کیا سوال جواب کرتی، سو صبر سے اس وقت کے گزرنے کا انتظار میں منتظر تھے۔ رافع صرف جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ہانیہ جیسی پیاری بچی کا اتنا تو حق تھا کہ وہ اس کے پھول جیسے وجود کو پوری عقیدت سے اس کے دائمی مقام تک پہنچاتا۔ وہ اسی شام لوٹ گیا تھا۔ سیرت اور اس کے رشتے کی بات ہانیہ والے واقعے کی گرد تلے دب گئی تھی۔ اس نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا اور اب اسے بس ساریہ سے بات کرنی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خود کو سنبھالو شامل، تم ہمت ہار دو گے تو گلناز اور سیرت کو کون سنبھالے گا؟ ہانیہ کا غم تو عمر بھر کا ہے میرے بھائی، مگر اپنے سامنے جیتے جاگتے نفوس کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہانیہ کو وفات کو تیسرا دن تھا۔ گھر میں صرف زہرا خاتون اور خالد صاحب ہی رہ گئے تھے، باقی تمام لوگ جا چکے تھے۔ ان 3 دنوں نے شامل کو سرتا پا بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ خستہ حال لٹا ہوا شخص کندھے ڈھلکائے ایک ہی زاویے میں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا۔ زہرا کا دل کٹ رہا تھا اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر۔ میں نے ہانیہ کو مار دیا آپا۔ ان کی بات کے جواب میں شامل کے لب سرسرائے تھے۔ سامنے بیٹھے خالد صاحب اور ایک کونے میں بیٹھی گلناز اور سیرت بھی چونکی تھی۔ ایسا مت کہو شامل، وہ اسے کوئی جذباتی کیفیت ہی سمجھی۔ آپ کو پتہ ہے آپا، سیرت کے پیر میں یہ چوٹ کیسے لگی؟ یہ اس کے چہرے پر نیل کے نشان کیوں ہیں؟ شامل اچانک زہرا کو کندھوں سے پکڑ کر ہم کلام ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان پر کوئی جنون سوار ہو رہا تھا۔ ان کے اس طرح کہنے پر سب سیرت کی ظاہری حالت کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے شامل کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ جب میں اس کو اپنی حیوانیت کا شکار کرنا چاہتا تھا، اسی پل میری ہانیہ بھی کسی مجھ جیسے ہی حیوان کے شکنجے میں تھی۔ میں کسی کی بیٹی کی عزت سے کھیل رہا تھا، ادھر کوئی میری بیٹی کا وجود تار تار کر رہا تھا۔ یہ مکافاتی عمل ہے آپا، یہ کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا۔ میری ہوس پرستی اور لالچ سے خوفزدہ ہو کر گلناز نے آپ کے آگے جھولی پھیلائی تھی۔ وہ بھی میں ہی تھا جس نے عائشہ جیسے شریف اور نیک عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ اسے میرے کرتوتوں کی خبر ہو گئی تھی۔ آپ سیرت کو جلد از جلد یہاں سے لے جائیں آپا، میں واقعی میں حیوان ہوں۔ اس یتیم بچی کے خوف سے میں سالوں سے کھیل رہا ہوں۔ بہت مزہ آتا تھا مجھے جب… بس کرو شامل، بس۔ زہرا خاتون نے ان کے جنونی انداز میں کیے گئے انکشافات پر دہل کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سیرت ایک بار پھر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ گلناز کا حال بھی جدا نہیں تھا۔ خالد صاحب کو ایک مرد ہو کر اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ سیرت کا بلکنا انہیں شدید اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ بن ماں باپ کی بچی کس قدر خوف اور اذیت میں زندگی گزار رہی ہوگی، انہیں عنبر کا خیال ستانے لگا۔ وہ سیرت کے مرحوم باپ کی جگہ خود کو رکھ کر سوچ رہے تھے اور ان کے اندر شدید گھٹن بھر گئی تھی۔ آپا، اسے مجھ سے دور لے جائیں، مجھ سے اس کا سامنا نہیں ہوتا۔ اسے میرے سائے سے بھی دور لے جائیں، یہ بہت معصوم اور پاک ہے آپا۔ اس کے باپ کی دعاؤں نے اسے اب بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میری ہانیہ نہیں بچ سکی کیونکہ اس کا باپ مجھ جیسا ہے، بے دین ہے، بے غیرت انسان تھا۔ اس کے گرد کوئی دعا کا حصار نہیں تھا، اس لیے وہ اس حیوان سے خود کو بچا نہیں سکی۔ ہانیہ، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ سیرت، مجھے معاف کر دو۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے سیرت کے پیروں میں گر گئے۔ سیرت فطری خوف سے گھبرا کر یکدم سمٹی۔ خالد صاحب نے اس کی وحشت کو پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ خالد صاحب نے… اب ان باتوں کو سے سوائے تکلیف کے کچھ حاصل نہیں ہوگا شامل، خود کو سنبھالو اور اللہ سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگو۔ خالد صاحب نے خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے اور شامل کو سیرت کے سامنے سے ہٹایا۔ سیرت رونا بھول کر اپنے بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد باندھے غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رافع کا فون آیا تھا، اس کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ زہرا ایسے حالات میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر خالد صاحب کی نوکری کا بھی حرج ہو رہا تھا۔ آپا، خالد بھائی، آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔
گلناز سب کے لیے چائے لے کر آئی تھی جب شامل نے کہنا شروع کیا۔ سیرت اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ شام کو زہرا اور خالد کی فلائٹ تھی واپسی کے لیے۔ کہو شامل۔ وہ دونوں فوراً متوجہ ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں آپ سیرت کو جلد از جلد رخصت کروا کر لے جائیں۔ میں اس کے فرض سے سبکدوش ہو کر اپنے رب کے حضور اپنی پیشی چاہتا ہوں۔ سیرت کو رخصت کر کے میں گلناز کے ساتھ عمرے پر جانا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر گلناز نے چونک کر انہیں دیکھا۔ شامل نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، یوں بھی وہ شامل کو مخاطب نہ کرتی تھی، ان کے ساتھ ایک کمرے میں بھی نہ رہتی تھی۔ سیرت کے ساتھ اس کے کمرے میں سوتی تھی کیونکہ ہانیہ کی غیر موجودگی کا سب سے زیادہ اثر اسی پر ہوا تھا۔ پھر جو کچھ شامل نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ چاہ کر بھی نارمل نہیں ہو پاتی تھی۔ شامل کو ان سب باتوں کا احساس ہو چکا تھا، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی ملنا آسان نہیں ہوتا، یا شاید ان کے لیے معافی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ شامل کی بات پر ایک پل کے لیے زہرا خاتون اور خالد صاحب میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ رافع کا رد عمل دونوں ہرگز نہ بھولے تھے، مگر خالد صاحب جلد سنبھل گئے۔ تم فکر مت کرو شامل، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں جلد تمہیں حتمی بات سے آگاہ کر دوں گا۔ انہوں نے شامل کے ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ یوں بھی ان دنوں انہیں سیرت سے جو دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی تو انہیں کہ وہ اس کم سن معصوم بچی کے لیے کچھ اچھا ضرور کریں۔ پھر اسی شام وہ دونوں گلناز اور شامل کو تسلی دلاسے دے کر رخصت ہو گئے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔